السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دینا، آج کے جیسا نہیں۔ دیکھ دیکھ کے لوگ انسان کو کریں سلام، کمزور جو پا جائے کہیں لوٹیں آن و جان، انہی کو دبا کے انہی کو دھونس دے کے کرواویں ان سے سمان۔ دیکھ دیکھ کے لوگ ہی آج کرتے لوگوں سے سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو آیا تو بول دیا۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ میں ہوں آتا جو رب کائنات ہے، شیطان پناہ میں ہوں آتا جو رب کائنات ہے، شیطان سے پناہ میں آتا ہوں جو ہر جگہ لگایا گھات ہے۔ آگے سے اور پیچھے سے اور چاروں طرف سے وہ آئے، دل دماغ میں گھس کے وہ ہم کو بہلائے۔ جتنا دنیا کا غلط چیز ہے کھلانے پہ وہ بلائے، بدمعاشی، بےایمانی اور چوری اور گھوس یہ سب پہ مائل کر لے جائے۔ تو پناہ میں آتا ہوں، ابھی گاؤں گا ایسے تو گاتا رہوں گا، تو پناہ میں آتا ہوں اللہ کے، اس رب العالمین جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ شیطان کو بھی اسی نے بنایا، پاور دے کے رکھا، ٹائم پہ پاور دیا اللہ نے فرعون کو، حامان کو، اور تمام ایسے دنیا میں لوگ آئے جن کو اللہ نے پاور دیا، لیکن غلط استعمال کیے تو ٹھکانہ کیا ہوا؟ ہاں، جہنم۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے انسان اور پتھر کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھا۔ ہاں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ بچو اور بچاؤ، سمجھاؤ سکھاؤ، یہی ہے۔ ہاں، وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین۔ تو اب ہر جگہ آیا ہے، دنیا میں لوگ مزہ تو بہت لیتے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ ملکوں کو چھوڑ دیجئے، باقی دنیا کا کوئی بھی جو گورنمنٹ سروس میں ہے، اللہ من رحم ربی، جو اللہ بچائے تو بچائے، قسم نہیں تو نہیں قسم کھا سکتے کہ ہم نے غریبوں کا حق مجبوری سے لیا نہ ہو۔ ہاں، اور سب مزے لے رہے ہیں، ہوٹل میں چاول دیو، بکرا دیو، پیسہ دیو، سارا سب کچھ کرو، مزے لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیچارے مجبوری میں ہنستے ہیں اور سلامی بھی کرتے ہیں کہ کل ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا عرب ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے، باقی اور تمام جگہوں میں اللہ من رحم ربی، دنیا بیروں سے خالی نہیں ہے، لیکن اکثریت تو اب وہی بات ہے۔ اب اس پہ جاؤں گا تو بہت دور چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، کیونکہ اسی نے بنایا، اسی کا ہے، اور وارث رکھتا ہے ٹائم پہ 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال
زمین کے لیے، پیسوں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، باغات کے لیے، نہروں کے لیے، اور اس کے بعد میں اصل میں حقیقت سب کا مالک، وہ سب چیز کا اوریجنل جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف تیری ہے اور سب کچھ، ساری تعریف تیری ہے، آسماں اور زمین سب کچھ تیرا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے آسمان میں، جو کچھ بنایا دنیا میں، جو کچھ بھی ہے اس زمین میں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اس کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی مدد کرے اس کا شکریہ جو نہ ادا کرے اس کا بھی شکریہ ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ لیکن جس ہاسپٹل سے محنت کرتے ہیں لوگ، ڈاکٹر لوگ، دوائیاں اور کتنی خدمت، لیکن اصل کنٹرول تو اللہ کا ہے۔ وہ جب وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب تک ٹائم ہے تب تک ٹائم ختم تو سارا انسان کی محنت، وہ سارا سب کچھ لگانی، خرچ، محنت، دمائیں، سب وہیں فیل۔ تو اس وجہ سے ساری تعریف اللہ کی ہے، بیوی بچے، دنیا کی ساری نعمت تو تیرا ہی آسمان ہے اور تیرا ہی زمین، سب کچھ بنایا تو نے، سب کچھ بنایا تو نے اور تیرا ہی ہے مولا۔ کسی نے کچھ بنایا نہ کس کا ہے کچھ کہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ کبھی انسان معافی مانگ کے دیکھے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے لیے کیا کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے رحمتوں کی بارش کرے گا، وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مدد کرے گا ہمارے مالوں میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، ہمارے لیے دنیا میں باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ہمارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو الرحمن الرحیم بہت بڑا رحمان ہے اور بہت ہی بڑا رحیم۔ کوئی کبھی معافی مانگے تو چاہے ہو وہ کہیں، معافی مانگ کے دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے دعا کے لیے سب جمع ہوئے تو اللہ نے کہا پانی نہیں برسائیں گے، تمہارے گروپ میں ایک آدمی وہ ہمارا باغی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کا باغی ہے، نکل جاؤ ادھر سے۔ اندر ہی اندر اس نے پکارا کہ اے رب العالمین، میں حقیقت میں گنہگار ہوں لیکن آج معافی مانگتا ہوں تجھ سے، معاف کر دے، میری بے عزتی نہ ہو، آج بچا لے، ہم کبھی بھی تجھ سے اپٹ کے نہ جائیں گے۔ بارش ہونے لگی،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے کہا تھا نہیں برسائیں گے پانی جب تک وہ نکلے گا نہیں. کہا اللہ نے کہا ہے موسیٰ اس نے معافی مانگ لیا, میں نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا, تو آج ہم اسے دل میں پکارا ہے, اور میرا نام بہت بڑا غفور الرحیم ہے, تو ہم نے بھی اسے اس جھنجھٹ سے ابھارا ہے, میں نے معاف کر دیا, اس کی بے عزتی اب نہیں ہوگی. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہتے ہیں میں جب سمندر میں گیا کشتی ڈوبنے لگی, میں لات عزا منات کو پکارتا رہا, لیکن میری کشتی جب بچنے پہ نہ آئی تو ہم نے کہا اے اللہ, اے محمد کے رب, پوری کائنات کے رب, ہم کو بنانے والے, اگر آج تو نے بچا لیا تو اگر میں اس پانی سے خشکی پہ گیا, زمین پہ گیا, تو تیرے علاوہ کسی کا پوجا نہیں کروں گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے رب, اور آج کے بعد پھر اے میرے مالک تجھے ہی مانوں گا, مالک رحمان ستار قہار غفار وہاب, پھر دوسرے کو کبھی نہیں. تو کبھی کوئی پکار کے تو دیکھا رحمان الرحیم, مالک یوم الدین, اللہ وہ قیامت کے دن کا مالک, بدلے کا دن کا مالک, ہر کسی کو ہر کسی کا چکتا کرنا ہوگا. حق اللہ کا حق, بندوں کا حق. اللہ اپنے حق میں کہا ہے کہ ہم کبھی بھی شرک معاف نہیں کریں گے. ایک آدمی اس کے 70 رجسٹر پورا گناہوں سے بھرے ہوئے زمین سے لے کے آسمان تک, کہا اللہ میں مارا گیا. اللہ نے کہا کہ اس کا ایک نیکی میرے پاس ہے. اللہ استغفر اللہ, کہا ساری گناہ ہے, ایک نیکی اللہ کے پاس, اب تک میں گیا جہنم میں. وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ کا پرچی تھا. اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی ذات صفات عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا. یہی تو ہے جو توحید نہ سمجھے آج کے دور میں, او ماں باپ کا حق, پڑوسی کا حق, گاؤں کا حق, عورت ہسبینڈ کا حق کبھی سمجھ نہیں. وہی ایک چیز, ہر رشتے کے بیچ میں ایک غیرت ہوتا ہے. اب وہ بتاؤں, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ سے اتنا ڈر تھا, اتنا امید بھی تھا. یہ ڈر اور امید کے بیچ میں رشتے ہوتے ہیں, اس میں اس کی ایک غیرت ہوتی ہے. ابھی سناتا ہوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر اللہ کہے پوری دھرتی کا آدمی پکڑا گیا ہے, ایک بخشا گیا ہے, تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ہوں جس کو اللہ نے بچا لیا, اللہ نے مجھے بخش دیا. جب اللہ یہ کہے کہ پوری دنیا پکڑی گئی, ایک بخشا گیا, تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اکیلا بچنے والا میں ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ پوری دنیا بخشی گئی, ایک پکڑا گیا, تو میں عمر ڈرتا ہوں کہ میں ہوں. تو یہ غیرت ہوتا ہے, رشتوں کے بیچ میں غیرت ہوتا ہے. کیا کہیں, قیامت کے دن سب سے زیادہ تول کا وزن ہوگا توحید کا. اگر توحید میں خلل ہے, اللہ کی ذات صفات عبادت میں اگر کسی کا شریک ہے, تو اللہ نے اعلان کہہ دیا قرآن پاک کے اندر میں, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار.
اور اللہ نے کہا تھا قرآن پاک میں ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والی قوموں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، تمام قوموں کے بارے میں، خاص طور پہ ان دونوں کے بارے میں کہا تکاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ ایک گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی کے نبی تھے، ایک غلطیاں قریب ہے زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائے، ان لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ آج کیا ہے، کہتے تھے اتنی بات سے اللہ نے انہیں وہ خسارے میں دیا، کیا کہا، سب جگہ جگہ بیان ہے۔ آج ایک غیرت وہی ہوتی ہے ہر رشتے کے بیچ میں، اللہ سے جو ہمارا قرآن پاک بھرا پڑا حدو اللہ حدو رسول، اور خاص طور پہ شیطان کو، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے کو۔ آج ہمارا کس گروپ سے تعلق ہے؟ یہ مالک یوم الدین، جب جس دن کوئی ہے، قرآن پاک میں شاید ایسے ہے لا یظلم ولا یظلمون فتیلا، ایک تنکے کے برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ وہاں انصاف دے گا۔ بتاؤ، وہ ہے مالک یوم الدین، جس دن یہ زمین تانبے کی ہوگی، ہر کوئی ننگا کھڑا ہوگا، 300 سال تک اللہ ناراض رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پہلے میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو، بولے تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ اگر اس میں میں قال اللہ قال رسول، اگر کہیں زبان سے غلطی ہو جائے، نکل جائے، تو دوسرا سانس بعد میں لوں گا، اللہ سے پہلے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، ہم جتنا جانتے ہیں اتنا، جو نہیں جانتے ہمیں پتہ نہیں، بس پہلے ہی ہمارا منہج قال اللہ قال رسول ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دیا، بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسپلین کیا، بتائے، سمجھائے، سکھائے، یاد کیے۔ قرآن بھی یہ جو ہے وہی ہے، اور حدیث بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن یہ مطلوب ہے، وہی سے تلاوت کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ حق ہے قرآن کا، قیامت کے دن یا تو یہ دشمن بنے گا یا تو دوست بنے گا۔ اور حدیث جتنا ہے وہ جو ہے غیر مطلوب وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، اسے یاد کرنا ہے، زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اس سے دونوں وہی ہے، کہنے کا مطلب ہمارے کہنے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ دونوں وہی ہے، ایک مطلوب ہے وہی ہے، قرآن مطلوب ہے جو اسے تلاوت کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور وہ غیر مطلوب ہے، اس میں وہ واجب نہیں ہے کہ آپ اسے ڈیلی پڑھیں، لیکن قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 40 دن میں ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ سر جھکایا تجھ سے، سر جھکایا تجھ سے اللہ، کسی سے نہ جھکے گا، کسی سے نہ جھکے گا۔ سر جھکایا اللہ تجھ سے، یہ سر کسی سے نہ جھکے گا، داتا تو ہی ہے بس ایک،
only one unique, oneness. صرف تو ہی ہے انکا انت الوہاب. داتا بس ایک تو ہی ہے, کسی پہ ہاتھ نہ اٹھے گا. سر جھکا ہے تجھ سے مولا, کسی سے نہ جھکے گا. داتا تو ہی ایک ہے, کسی سے سوال نہ کرے گا. سر جھکایا تجھ سے مولا, کسی پہ نہ جھکے گا. یہ ہے آج اللہ کا عبادت. جات سی بات چھوڑ دیتا ہوں, یہ تینوں میں بات کروں گا, پوری رات گزر جائے گی. خالی اللہ کا عبادت, کھڑے ہونا, قیام, رکوع, سجود, نظر, نیاز, قربانی, بھروسہ, امید, پکار, یہ اللہ کا عبادت خاصہ ہے. اگر اس نے کسی غیر کو اس میں شامل کیا, کیا کہیں. کھڑا ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ لوگ کھڑے ہوئے منع کیا نہیں. جھکنا نہیں, آج سلام کرتے ہوئے لوگ جھک جاتے ہیں. اور بر صغیر میں ہمارے یہاں تو لوگ پیر ہی پکڑتے ہیں. نظر, نیاز, قربانی, نہر اللہ کے لیے, بھروسہ, امید, پکار اللہ کے لیے. پکار آج دنیا کہاں کہاں لگا رہی. ہاں کوئی آدمی سامنے ہے جو برا دوڑو بھائی سانپ آیا, لیکن یہ غیب کا پکار ہے. ہاں غیب کا وہ والا معاملہ ہے. بھروسہ, اے بھائی میں جا رہا ہوں, ادھر ندی پڑ گیا یا گاڑی نہیں ہے, تو کوئی آدمی بھائی ہم کو لفٹ دے دو. مشکل نہیں ہے, یہ براک ہے, لیکن وہ لفٹ دے گا نہیں دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لفٹ دے گا. ہاں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا اس راستے پہ. ہاسپٹل لے گئے, لوگ دوا کر رہے ہیں, تمام سب مشینری لگی ہوئی ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ دوا دیجیے, وہ دیجیے, ایسا کیجیے, سارا فارمیلٹی. ان کے اللہ نے جو کنٹرول دیا, انسان وہ کوشش کرتا ہے. رزلٹ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں, اللہ نے قرآن کو شفا کہا. ہماری زندگی کی 4-5 پرابلم تھی. میں ارے لوگوں کم سے کم اب کیا کہوں, یہ دنیا پتہ نہیں. بچپن میں تھوڑا جم کیا تھا, کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی. بہت بڑے بڑے ہاسپٹل میں دکھایا, بولے ابھی کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے, درد ہو دوا کھاؤ. وقت گزرتا رہا, آنکھوں کی روشنی جانے لگی, چشمہ نہیں لگاتا تو موبائل میں کارڈ نہیں ڈال پاتا. بلڈ پریشر, شوگر ہوا, کیا کیا کہیں. دواؤں کی کوانٹٹی بڑھتی گئی اور بدن کمزور ہوتا گیا. ایک دن دماغ میں آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, غنیمت سمجھو 5 کو 5 سے پہلے. ٹائم بھی تھا تو میں عصر کا نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا. یعنی تقریباً بہت محنت کیا قرآن پاک پڑھنے میں, زور زور سے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, کتنا بھی دھیرے پڑھو تو خود کو سنائی دے, جتنا اچھا نکال سکو مخرج اتنا اچھا نکالو. میں نے تقریباً 1 سال تک پڑھا. اللہ نے آنکھوں کی روشنی, دانت واپس, دانت کا درد ختم, سب ٹچ ہو گیا. ابھی بھی گوشت وغیرہ کھاتا ہوں, نہیں جاتا ہے اس کے بیچ میں. بلڈ پریشر, شوگر, سب کچھ گیا, ہڈی سیدھی ہو گئی. کیا کہیں, اللہ نے قرآن کو. ہاں اگر موت ہے تو موت کا تو کوئی دوا نہیں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں یقین کر کے اللہ کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ میرا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ جائے، تتنزل علیہم ملائکہ، اگر اللہ ملائکہ سے مدد کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ٹھیک ہے، کیا کہوں، سوچتا تھا جہاں جہاں جاتا تھا ادھر ادھر لوگوں سے بولتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر، قرآن پاک، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ اس کا ترجمہ اگر پوچھا جائے تو حقیقت میں کسی اور لینگویج میں ہو ہی نہیں سکتا، نیئر اباؤٹ ہوگا۔ والعصر، اللہ نے زمانے کی اور عصر کی قسم کھائی، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، اور انا اور لفی میں لام اور خسر نکرہ ہے۔ یہ اتنا اس پہ اسٹریس دیا گیا، دباؤ دیا گیا کہ حقیقت میں انسانیت کا بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ بچے گا کس سے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آؤ، جسے نبی اور نبی کے صحابہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے ہاں دیکھو قرآن پاک کا وہ آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 115، مَن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ایمان لے کے آؤ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے قانون میں ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، جیسے آج کا پیپسی، جس کی حدیث نہیں ہے، وہ آدمی کوئی بھی اس میں قیاس لگائے۔ جو بڑے بڑے عالم ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ علم دے کے رکھا، ان سے پوچھا جائے، لیکن جب حدیث ہو، قرآن ہو، ہاں تو پھر ٹھیک ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس کو پہنچایا جائے دوسرے تک، اس کو جو ہے نشر کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو وہ بولیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، پاگل ہے، کچھ بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کچھ نہیں لوگوں نے کہا، تب بچو گے تو بات یہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ دکھا دے مجھ کو سیدھا راستہ، آمین یا رب العالمین۔ دنیا میں راستے دو، قیامت میں ٹھکانے دو، ایک اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتانی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا۔ ہاں، تو ایک راستہ تو اللہ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو جتنے غلط راستے ہیں وہ شیطان کا بلاوا ہے۔ ہاں، غلط راستے پہ شیطان ادھر سے بلا بلا کے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ان غلط راستوں سے جس کا راستہ غلط ہے، جو جہنم کو لے کے جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ اللہ نے انعام کیا تھا، نبی پہ، شہداء پہ، صدیق پہ۔ مولا دکھا دے ہم کو
وہ سیدھا راستہ مولا دکھا دے ہم کو وہ سیدھا راستہ جس پہ یہ چل کے سیدھا جنت ہے ملا مولا دکھا دے ہم کو وہ سیدھا راستہ ہر جگہ پہ بیٹھا ہے شیطان لئیں بچانا ہم کو کہیں بچانا ہم کو ربا میرے پھسلانے نہ کہیں بچا لے ربا ہم کو تو کہیں پھسلا لینا وہ کہیں دکھا دے ہم کو سیدھا رستہ اے ربا میرے وہ راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پہ غضب آئے ہاں علیہم ولا الضالین ان پر جو گمراہ ہوئے اے اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے میرے دل کو صاف رکھنا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ فرمان ہے اور ابھی یاد آ گیا کہا انسان کے دلوں پہ جنگ لگ جاتا ہے جیسے اسٹیل پہ پانی گر جائے لوہے پہ پانی گر جائے جنگ پکڑ لیتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے صاف کیا جائے کیسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت اور تلاوت قرآن کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو کبھی سوچو دل میں اللہ استغفر اللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج مجھے 4 آدمی اٹھا کے لے کے جا رہے یہ دنیا میں کون آج کیا کہوں یہ تو زبان سے کہنے کی بات نہیں غیرت رشتہ کو جوڑتا ہے اگر دیکھا جائے غیرت مند ہے غیرت ختم رشتہ ختم جو مجھے گالیاں دے اس کو دوست بنا کے رکھتے ہیں اپنے چند فائدے کے لیے ان کے سامنے ان کی بتائی ہوئی بات کو مان لیتے ہیں اور ان کے طرف سے اپمان کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے تو کبھی سوچا کہ میں جا رہا ہوں ہم مر گئے اٹھا لے کے جا رہے ہیں یہ دنیا چھٹ گئی سب کوئی چھوٹا کوئی رہا نہ اپنا پھر ملنے کوئی آئے گا ایسا پورا نہ ہوگا سپنا توحید اگر خالص نہ رہا تو کیا ہم لے کے جائیں گے منکر نکیر کا سوال جو ہوگا تو کیا جواب دے پائیں گے ہائے ہائے اللہ دری جو منہ سے نکلا برباد وہیں ہو جائیں گے پڑے ہتھوڑا جو منکر نکیر کا ذرہ ذرہ ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنمیوں کے لیے اللہ قبر میں 99 سانپ چھوڑتا ہے اور ایک سانپ اگر دنیا کے طرف پھپکار مار دے پوری دنیا سڑ جائے اور کبھی پودا نہ نکلے وہ کاٹتے ہیں وہاں آج ہمارے دل میں محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ انگلی اگر جتار ہو جائے نا
تو درد ہوتا، کاٹ کے بغل میں رکھ دو، کاٹا کرو، ہم کو نہیں تکلیف ہوگا جب اس سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے یہ جسم کا رشتہ روح سے ہے، اور جب روح کو تکلیف ہوتا ہے تو جسم کو ہوتا ہے، اگر ساتھ ہے تو۔ اگر نکل گیا ہے تو یہ سب معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، کہا ان کے بارے میں زیادہ نہیں، امر اللہ، اللہ کا امر ہے۔ کون آج تک پتہ لگا سکا اب کون ہے؟ یہ روح ہے، اس کے بعد میں روح نکلتی ہے، آدمی مٹی ہو جاتا، تھوڑے 2 دن میں بدبو۔ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کبھی سوچو آدمی۔ اللہ تعالی ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالی بچانا۔ اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری زندگی کا، ابھی اس پہ بولتا تو اور بھی بہت لمبا جاتا ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں، زندگی باقی ہے، جب تک رہے گا توحید کا نکارہ بجتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا یہ کان ہے اور انسانیت کے لیے قانون ہے۔ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، جو جس کلاس میں اس دنیا میں پڑھتا ہے اس کا جو ایگزام میں آنے والا جو اس کے کوشچن ہے وہ لیک نہیں ہوتا، اللہ نے سب سامنے بھیج دیا، اس کے مطابق آؤ گے تو جنت جاؤ گے۔ خوش ہو کہ ہم انسان بنے، ہوتے اگر کتے گدھے، گلیوں میں پھرتے بھونکتے، یا مار کھاتے گلی گلی۔ کیا ہوتا ہمارا حال؟ اسی وجہ سے اللہ نے، اب کہتے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان بنا دے، تیری عبادت کریں گے، لیکن آج ہمیں یاد نہیں۔ تو جس نے اپنے ماں کا دودھ پیا اس دھرتی میں، کوئی بتا دے مجھے یاد ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ ریئل ہے، ریئل حقیقت ہے۔ ایسے ہر جگہ پہ آیا ہے، آسمان زمین، اس دھرتی میں کوئی ایک گھاس نہیں بنا سکتا۔ ہاں، اللہ نے جو مٹیریل دیے ہیں، مٹی اس کا ہے، پانی اس کا ہے، ڈالو گے بیج ڈالو گے وہ نکلے گا۔ کچھ انوائرمنٹ کے انٹرفیئرنس بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گھاس چھلتے چھلتے تھک جاتے وہ بھی نکلتا ہے۔ تو اللہ کا یہ ایک عجیب سسٹم ہے۔ بتاؤ، پوری دنیا سے 3 لاکھ گنا بڑا سورج کے کروڑوں گنا بڑا ایک تارہ ہے۔ آسمان میں کتنے تارے آج تک پتہ نہیں لگا سکا کوئی۔ اس آسمان کو بنانے والا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں سورج نکالتا ہوں، سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے۔ ارے ابھی دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ اختلاف اللیل والنہار، ارے جب سے زمین آسمان بنا اللہ نے چلایا، آج تک چل رہا اس کی حکومت میں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو دخل دیتا نا، آج تک اس کے قانون میں کوئی، وہی ایک رب العالمین ہے، اسی نے بنایا چلایا، آج تک چل رہا ہو، جس دن مٹائے گا مٹ جائے گا۔ قیامت میں تو، قیامت کے پہلے تو اللہ تعالیٰ محشر میں جمع کرنے سے پہلے دنیا مٹا دے گا یہ زمین، اور پھر اگر اس کی تفسیر میں جائے تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ اب آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ الف لام اس کا معنی نہ اللہ نے بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہمیں پتہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی قسم کی شک نہیں، اور اگر شک کرتا ہے تو کیا ہوئے گا؟ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ بتاؤ قرآن اللہ تعالیٰ جس نے اس کو پڑھا، پوری یورپ کے اندر، پوری دنیا میں بتانے کا انداز بھی جب اپنا مانو گے تو پھر دوسرے تک اثر پہنچتا ہے۔ اسی ٹائم میں قرآن کو پڑھ کے جب سمجھایا گیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پوری دنیا میں حکومت ہوا، سب لوگ مان لیے۔ وہ مانتے تھے، کہتے تھے، بتاتے تھے۔ بتاؤ آج اس دور میں 1400 سال پہلے گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، اے اللہ کا قانون پہنچ گیا اور لوگ مان لیے۔ ہاں، اکثریت مان گئی۔ آج اللہ عالم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیا ہے، کیسا ہے؟ ہدایت متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں دے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بے شک وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے قانون پہ، اس نے جو بھیجا نبیوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ، قیامت پہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم نے اس کو دیا، نعمت، دولت، طاقت، زبان، علم، وہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کی فائدے کے لیے۔ آج حال کیا ہے؟ آج حال کیا ہے؟ میں کیا کیا بتاؤں؟ کس کس نے ہمیں مارا ہے، کیسے سناؤں؟ آج حال کیا ہے یہ کیسے بتاؤں؟ کس کس نے ہمیں مارا ہے، کیسے سناؤں؟ کیسے لوگ لوٹتے کمزور کو یہاں، یہ زبان نہیں کر سکتا ہے ویسے بیاں، یہ لوگ کیسے لوٹتے ہیں۔ اللہ، جس کو بڑھانے کے چکر میں سب کچھ کر جاتے، چاہتے وقت کچھ بھی نہ دنیا سے لے جاتے۔ اللہ استغفر اللہ، اللہ استغفر اللہ۔ آدھی دنیا کا دولت آیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کے جوتوں سے ٹھوکر مار کے رونے لگے۔ اللہ، جنہیں ڈر تھا اللہ کا، بیمار پڑے۔ ایک حکیم نے کہا کہ شہد پی لیجئے آپ، ان کے پاس نہیں تھا، بیت المال میں تھا۔ بیت المال پوری عوام کی ملکیت ہے۔ سب لوگوں سے سوال کیے کہ میں عمر
میں تھوڑا سا تکلیف ہے مجھے، میں بیمار ہوں، کیا بیت المال سے وہ شہد لے سکتا ہوں اپنے استعمال کے لیے؟ ہوتے ایسے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے حکمران جن کے دل میں بس گیا تھا اللہ کا قانون، یہ قرآن، ڈرتے تھے، ہر پل روتے رہتے، وہ اللہ سے معافی مانگتے اور دنیا میں توحید گنگناتے اور جنت کو چاہتے. یہ تھا معاملہ. آج تو کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا پہلے، عیسیٰ علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، داؤد علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ، دادا آدم، نوح، جتنے 1,24,000 تقریباً کم و بیش آئے اس دھرتی میں. یقین رکھتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. وہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کے طرف سے، وہی لوگ ہدایت پہ. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. وہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. کیا کامیابی ہے کہاں، ہماری ہے کہاں تلاش، سمندر میں کھڑے ہیں پھر بھی بجھتا نہیں ہے پیاس. سمندر میں کھڑے ہیں پھر بھی بجھتا نہیں ہے پیاس. کبھی تو خود کو دیکھ کے، قرآن پڑھ کے بھی جو ہوش ہو، دنیا کی نعمت جو ہو پھر بھی جنت پانے کا جوش ہو. تو ہم یہ قرآن کو پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم. الٹی تاریخ دیکھو، دیکھتے جائیں اگر تو ہمیں کہاں سے کیا ہے. اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جب ہمیں کچھ اس دنیا میں تمام نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جیسے ہمیں کسی کا مدد کرنے کا ضرورت ہے تو جلدی سے جائیں گے. جو سواری ہے، سائیکل ہے، بائک ہے، کار ہے، جہاز ہے، تو ادھر دل بولتا بھائی ابھی جلدی جائیں، پہنچیں. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اللہ کا نعمت شکریہ ادا کرنے کے لیے جتنی زیادہ نعمت ہو، اس نعمت سے اللہ کے طرف دوڑ کے، اللہ کے قانون کی طرف دوڑ کے، اس سے اور محبت کر کے اور اس کے پیچھے خرچ کر کے ہم. قرآن پاک میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرض حسنہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے، قرآن سمجھنے، اللہ کا قانون دل پہ بھاری رکھنے، اللہ سے ڈرنے. اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میں یطیع اللہ اور رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی اتباع کرو فقد فاز فوزا عظیما. آج ہم کہاں کس کی اتباع کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں، کس کے لیے جے جے کار ہے، کس کے لیے جھنڈا ہے، کس کے لیے ٹائم خرچ ہے، کس کے لیے پیسہ ہر ارے اب کیا کہیں، یہ زبان میں کون سا الفاظ الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ رسول اللہ کی اتباع کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے زبان، علم، پیسہ، دولت، طاقت، جو کچھ بھی ہے، قلم، خرچ کہاں ہو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا یہ وقت کہاں بتایا. زندگی اس کی ٹائم اس کا دیا ہوا ہے نا. کوئی 5 مہینے میں گیا، کوئی 5 سال میں گیا، کوئی یعنی گنتی نہیں ہے دن گھنٹہ. اللہ کا ٹائم پورا ہو گیا، چلے گئے تو اس کی نعمت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا آخری تو 1 سیکنڈ بھی کوئی دے سکتا ہے. دولت اس کی ہے. کتنے کو اللہ نے اس دنیا میں بہت امیر بنایا، کتنے کو غریب بنایا، کسی کو دے دیا، کسی سے لے لیا. تندرستی بھی، زندگی بھی، پیسے بھی، حکومت بھی، کیا کیا کچھ اللہ، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آدمی اپنا سب کچھ جو جد و جہد ہے، جو سسٹم ہے وہ کرتا رہے حق پہ، اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہے. لیکن اصل کنٹرولر اللہ ہے. تو ایک مثال اور آ گیا. دل خون کے آنسو روتا ہے. اپنے آپ کو، مجھے جب پریشانیاں تھیں، ڈاکٹر کے پاس گیا، بیٹھا، پیسہ خرچ کر کے گیا، ٹکٹ لیا، بیٹھا، اس نے لکھا بلڈ، ایکس رے اور یہ وہ، اس کے بعد میں الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، سب کچھ کروا کے لے کے آؤ. کتنا ٹائم لگا. طبیعت خراب تھا نا. سب کچھ کروا کے لے کے آیا، تب دیکھا میں اس سے کس طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہوں. مجھے ایسا ہوا، تب یہ ہوا، تب یہ ہوا، تب یہ ہوا. وہ رپورٹ دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کی وہ للچائی ہوئی نگاہ اور آنکھ کہ ابھی ڈاکٹر صاحب پورا یہ رپورٹ دیکھ کر کے کچھ دوائیں دیں گے جو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح ہے. دنیا کی تمام سسٹم اللہ نے مہیا کی ہیں. لیکن ایک سوال ہے دنیا کے لوگوں، ایک مرتبہ چیک اپ میں جتنا ٹائم اور پیسہ اور دوڑنا لگا، کیا کبھی اپنے رب سے 1 منٹ کے لیے بھی اس للچائی ہوئی نگاہوں سے اپنے رب سے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے ٹھیک کر دے؟ پہلے بعد میں تھک جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے طرف تو رجوع ہوتے، لیکن پہلے کیا کبھی ہم نے اللہ سے کہا اللہ تیری زندگی، تیری نعمت، تیری تندرستی، تیری دی ہوئی تندرستی، تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے، تو لے تو کوئی دے نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا للچائی ہوئی پیاسی نگاہوں سے اپنے مالک کو مان کے اپنا بندہ فقیر، کیا کبھی ہم نے 1 منٹ کے لیے کیا ہے
ایک منٹ کے لیے کہ آپ نے رب کو پکارا وہ یقین کے ساتھ. کبھی پکارو تہجد میں اللہ سے ڈر کے 2 رکعت وضو کر کے اس بات کو لے کے اللہ میرا بگڑی بنا دے. بعد میں دنیا کا اسباب استعمال کروں گا لیکن ہاتھ میں کنٹرول میں تیرے ہے. پھر دیکھو رزلٹ اللہ کا کیسے آتا ہے. یقین مثال کے طور پہ ایک اور، ارے یہ دل ہم جواب دے سکیں گے اللہ کے ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر. الحمدللہ رب العالمین پہ اب تھوڑا سا پہلے ہی ہے. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. ارے کیا ہوا، ہم مثال دیتے ہیں ایک دل پہ اثر کر جائے مولا. ہم شادی کر کے لے کے آئے، نہ میں نے شادی خالی کر کے لے کے آئے، بیوی بنا کے، بچہ پیدا ہوا اس کے لیے کتنا خرچ ہو، سارا سب کچھ اس کو بنائے اللہ نے، اس کو رکھا اس کے ماں کے پیٹ میں، پھر زندہ نکالا. اس کے بعد میں پرورش ان کی ماں نے، باپ نے پرورش کیا، دودھ پلائے، بڑا کیے، سب کچھ. ہم نے تو کچھ نہ میرے کنٹرول میں کچھ ہے. اللہ نے بنایا، باہر نکالا، دودھ پلایا، بڑا کیا، رنگ روغن کیا، سب کچھ بنایا، سب کچھ اس کا اسی کے کنٹرول میں. زمین آسمان، کھانا پینا، تندرستی، موت، سب کچھ اس کے کنٹرول میں. خالی شادی کر کے لے کے آئے. اللہ کے سامنے پوری دنیا زیرو. انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے بھکاری ہو مانگتے ہو اللہ کے دربار میں. اور سب کو موت آنا ہے، بچنا کوئی نہیں. ہم خالی شادی کر کے لے کے آئے. ہم سے بڑھ کے ایک سے ایک دولت مند، طاقتور نوجوان، اور ایک دنیا کی کوئی اللہ نے بنایا ہی ہے ایسے، ایک سے ایک ڈاکٹر، انجینئر، انڈسٹریلسٹ، اور بڑے بڑے، اب کیا کہیں کہ ہر فن میں، دولت میں، دماغ میں، طاقت میں، اس کے بعد میں وحدہ میں، پوزیشن میں، پاور میں، وزیر، منسٹر، کنگ. لیکن میرے سامنے صبح اٹھ کے ڈیلی دوسرے کی تعریف کرے. فلاں تو بہت اچھا ہے، بہت گورا ہے، بہت لمبا ہے، بہت ہینڈسم ہے، بہت طاقتور ہے. ڈیلی تعریف کرے غیروں کا، صبح یا جب آؤں، جب ملاقات ہو. یہ غیرت کتنا دن برداشت کرے گا؟ جبکہ ہم سے بڑھ کے، اور اللہ کے سامنے سب کچھ زیرو ہے، زیرو. انتم الفقراء الی اللہ. صبح سے لے کے شام تک یہ جوان کس کی تعریف کرتی رہتی ہے. وقت آتے جاتے، بیٹھتے، کھاتے پیتے، اللہ علی کل شیء قدیر دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ اس کا مطلب کہاں پورا بھرا پڑا ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا اس معاملے میں کہ پوری زندگی کس کی تعریف ٹھونکتا رہا، بتاؤ. کوشش ہر کوئی کر سکتا ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ. ارے ایسے ایسے سنا ہوں، بھائی میرے بیٹے کی طبیعت خراب، ارے فلاں جگہ لے کے جاؤ، اتنا اچھا دوا دے دیا ترنت ٹھیک. کہنے کے لیے تو کہہ دیے، اللہ سن رہا ہے. ارے جس ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کے آئے تو اس سے 10 اگر ٹھیک ہو کے آئے تو 20 لاشیں نکلی، وہ تو دکھائی نہیں دیا.
بھائی وہ اچھا جگہ ہے، لے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہوگی. وہ سب اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت پڑھے لکھے، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، بہت اعلیٰ ڈگری ہے. یہ سب کہنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. لیکن ڈائریکٹ جو ایسے بولتے ہو نا، فلاں وکیل صاحب ہیں، معاملہ ختم، جج صاحب ہیں، انسپکٹر صاحب ہیں، فلاں نے انہوں نے کیا ہے ان کے پاس طاقت اللہ نے دیا ہے. لیکن آپ کے لیے کارگر ہوگا کہ نہ ہوگا، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ذرا سوچو سمجھو بولنے سے پہلے، کیونکہ یہ زبان ہے. اگر ایک اور مثال دیتا ہوں، میری بیوی یا کسی کی بیوی پہلے تو بہن لگتی ہے نا، شادی سے پہلے. دنیا کی ساری بہن بیٹیاں ہماری بہن بیٹی ہیں. جب شادی ہوا تو بیوی بن گئی. تو جب شادی ہوا تو کیا ڈی این اے ٹرانسفر کیا گیا؟ کڈنی، گردہ، ہارٹ سب ٹرانسفر کیا گیا؟ نہیں نا. خالی زبان سے ایکسیپٹ کیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی ایکسیپٹ کرتا ہوں، وہ بولتی ہے میں تمہیں ہسبینڈ ایکسیپٹ کرتا ہوں. یہی بات. اب پھر طلاق ہو جائے، زبان سے 3 مرتبہ 3 مجلس میں طلاق دے دیا، بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا، بہن کا رہ گیا. وہ بہن بیوی بنی، پھر بیوی سے بیوی کا رشتہ ٹوٹا، بہن بن گئی. تو یہ زبان سے بولنا چھوٹا بات نہیں ہے. اب ایک اور مثال دے دو. مثالیں بھری پڑی ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے. انسان سوچو، یہ دنیا اللہ نے جس کو بڑا کیا وہ بڑا ہوا. ارے پورا قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا کہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کتنا مرتبہ بولے تھے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. تب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ لگے رہو، محمد سچا، اس کا دین سچا، وہ تمہیں کبھی نقصان کی طرف نہیں بلائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مکہ والوں نے آفر دیا تھا، کہا یا تو بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہیے لے لیں، لیکن یہ ہمارے خلاف نہ بولیں، اور نہیں تو ہے ابو طالب تم راستے سے ہٹ جاؤ محمد کے پروڈکشن سے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو کہا ہے چچا غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کے لیے آیا ہوں. اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پہ سورج چاند بھی رکھ دیں، یہ ملک بادشاہت، میری بیوی خدیجہ عرب کی دھنیوں میں سے ہے، یہ نہیں پوری دنیا دے دیں، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں، لیکن جو کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کام کرتا رہوں گا، حق کو حق، ناحق کو ناحق بولتا رہوں گا. تب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ اے بھتیجے لگا رہو، تو سچا، تیرا دین سچا، تیرا رب سچا، قرآن سچا، تیری باتیں سچی. تیرے طرف اٹھنے والے انگلی کو کاٹ دیں گے، تیرے طرف اٹھنے والے آنکھ کو پھوڑ دیں گے. اتنا ایمان تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آخری وقت تھا، بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، آخری وقت تھا، کہا ہے چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. میں قیامت کے دن اللہ سے بخشوانے کی کوشش کروں گا، بخشواؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس زبان سے نہیں بولے تھے. پوری زندگی کتنا محنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا پروڈکشن دیے، کتنے ان کی بیٹے کو
دے دیے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے شاید بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پوری زندگی ہر کچھ نچھاور کیا، لیکن یہ زبان سے آخری وقت نہ بولنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کا کہا اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب جہنم کے آگ کا 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، کھوپڑی ان کی کھولے گی. اے لوگوں اس زبان سے کہنا چھوٹی بات نہیں. بہن بیوی بنتی ہے، بیوی پھر بہن ہو جاتی ہے یہ زبان کے کہنے سے. تو اس کی کوئی اوقات رکھو، بولتے ہوئے، کہتے ہوئے، سوچتے ہوئے. کسی کو ڈومینیٹ نہ کرو، ہاں تکبر نہ کرو دنیا میں. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی تکبر کرنے والا جنت نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اچھا کھائیں پہنیں تو تکبر ہے؟ کہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا عربی میں ہے غمت الناس بطر الحق کو غمت الناس. کیا ہے؟ لوگوں کو، کمزوروں کو حقیر سمجھنا اور اللہ کی بات کو ٹال جانا. بطر الحق، یہی تو گھمنڈ ہے. تو یہ زبان سے کہنا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کہتے ہوئے لوگوں سے، اپنے میں بہت سے لوگ بہت مسخرے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں. یہ زندگی کب تک ہے، کہاں تک رہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دعا کرتا کہ اے ساتھیوں تمہیں قبر کا منظر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دکھا دے. بعد میں رک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو دکھا رہا ہے مجھے، اگر یہ تمہیں ایک جھلک کے لیے دکھ جائے تو پھر کسی مردے کو تم گاڑو گے نہیں زمین میں اور کبھی زندگی میں ہنسو گے نہیں. اے لوگوں بولتے وقت اللہ نے زبان دیا ہے، قرآن پاک پڑھو. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کثرت ذکر الموت اور تلاوت قرآن. قرآن کو پڑھو، موت کو یاد کرو. یہاں رہنا نہیں ہے. اور جب کہ قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوچھیں گے تم کتنا کم لبستہ، کتنا دن تم دنیا میں تھے. تو قرآن پاک میں ہے 1 دن یا آدھا دن، یوم و بعد یوم، ایسے کر کے ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہیں زبان لڑکھڑا جائے معافی مانگتا ہوں تو اس سے مولا. یہ زندگی، دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آج زندگی ایسے گئی جیسے خواب کی طرح. ہر کسی کی جائے گی خواب کی طرح. نہ کچھ ملا ہے اور نہ ہی کچھ مل پائے گا. اگر توحید جو ہاتھ سے پھسل جائے گا. چاہتے ہو دنیا آخرت کو سنوارنا، چاہتے ہو دنیا اور آخرت کو سنوارنا تو توحید کو گلے سے اور دل سے لگانا، اللہ کی قانون کو جہاں سے زیادہ پیار کرنا اور اپنے ہی وعدوں کو جو اللہ سے کیے تھے اس کو نبھانا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ توفیق دے حق کہنے، حق سننے. بہت ہے، پورا رات بیت جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں خود سمجھنے کی توفیق دے مولا. یہ دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ تیری عبادت کرنے کے لیے. لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن یہ دنیا ایسے اس طریقے سے ڈھانپتی ہوئی کالی اندھیری رات کی طرح چلی جائے گی. آج دنیا میں بہت اس کو ابھی کیا بولتے ہیں، اللہ استغفر اللہ، فتنہ ڈھانپ لے گی کالی رات کی طرح. اللہ تعالیٰ
اس میں بچانا مولا، کہاں جاؤں، کس کو بتاؤں، کیسے سناؤں، کس کو کیا ہے۔ ہمارے لیے کہنا سننا بس اللہ کے لیے۔ دنیا میں جو لکھا ہے سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی رکھے ہیں لے جانا نہیں ہے۔ تو کمانا ہم کو جو قرآن سے اللہ کے قانون سے تھا، اللہ تعالیٰ یہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔